الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم علماء کرام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً وہ قومیں مستقبل میں امن، سکون، چین، قرار اور کامیابیاں حاصل کرتی ہیں جو قومیں اپنا رشتہ اپنے ماضی سے مضبوط رکھتی ہیں، ماضی کی عظیم تاریخ سے اپنے آپ کو روشناس کر مستقبل کی لائحہ عمل بیدار قومیں اس طرح ترتیب دیتی ہیں جس سے آنے والی زندگی انسان ایسے کارنامے انجام دیتا ہے جس سے اس کی دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی کامیاب ہوتی ہے. آج کی یہ مبارک وقت عالم اسلام بالخصوص بر صغیر کی اس عظیم ذات سے منسوب ہے جسے دنیا تاجدار اہل سنت، شہزادہ اعلی حضرت، محسن قوم ملت، کرامت غوث اعظم اور عنایت خواجہ بزرگ کے نام سے جانتی ہے. میری مراد سیدی سرکار مفتی اعظم ہند حضرت علامہ آل رحمان مصطفیٰ رضا نوری علیہ رحمت و رضوان کی ذات. یوم مفتی اعظم کے نام سے بر صغیر میں ان دنوں بے شمار پروگرام ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ آخر حضور مفتی اعظم ہند پورے بر صغیر میں اس قدر یاد کیوں کیا جا رہا ہے؟ دنیا میں لاکھوں آتے ہیں روز، لاکھوں جاتے ہیں روز، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کو اس قدر اہمیت کیوں دی جا رہی، ان کو اتنا یاد کیوں کیا جا رہا؟ تو میرے دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ مفتی اعظم جب اس دنیا میں آئے تو اپنا جینا نہ جیے، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی نہ گزاری، زندگی گزاری تو مصطفیٰ پیارے کی سنت کے مطابق زندگی گزاری. مفتی اعظم ہند صرف ایک بہت بڑے عالم نبیل فاضل جلیل کا ہی نام نہ تھا. اگر ایک طرف اپنے دور میں وہ علم دین اور شریعت و سنت کے بہت بڑے عالم اور علامہ تھے، تو دوسری طرف اس علم دین پر عمل کر کے اپنے دور کے متقی اعظم بھی. یاد رہے، قیامت تک کے لیے قرآن کتاب ہدایت، نہ قرآن بدلے گا نہ ہدایت کا یہ سامان بدلے گا. لیکن دنیا جانتی ہے کہ کسی بھی کتاب کی تھیوری اور بات ہے، اس کو عملی طور پر سمجھنا ایک الگ حقیقت ہے. دنیا کے دوسرے علوم میں بھی ہم مجبور ہیں کہ جب تک کوئی سمجھانے والا نہ ہو، پریکٹیکل کرانے والا نہ ہو، اس وقت تک اصول اور ضابطے کما حقہ سمجھ میں نہیں آتی.
اللہ نے قرآن کتاب ہدایت بنا کے نازل کیا. قیامت تک کے لیے یہ کتاب ہدایت. لیکن اگر صرف لکھا ہوا قرآن ہوتا تو انسانوں کی عقل اتنی وسیع نہیں کہ اللہ کے کلام کو کما حقہ سمجھ پاتا. اللہ کا کلام انسانی عقلوں کے فہموں کے بڑا. تو اللہ نے اس کتاب مقدس کو سمجھانے کے لیے اپنے محبوب دانائے قلوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ہمارے آقا صرف قرآن پہنچانے والے نبی نہ تھے، قرآن سکھانے والے، اس پر عمل کر کے بتانے والے نبی تھے. یقیناً یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ پاک پوری امت کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب کسی نے پوچھا تھا کہ امی جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ نے انہیں امی سے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کرنے لگے کہ یا سیدہ یقیناً ہم نے قرآن پڑھا. تو فرمایا کہ قرآن میں جتنے اخلاق کی تعلیم دی گئی وہ سب کا سب رسول اللہ کے اخلاق. یعنی اگر قرآن مجید لکھی ہوئی اللہ کی کتاب ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات چلتا پھرتا قرآن کا عملی نمونہ ہے. اور اللہ نے جب قیامت تک کے لیے قرآن کو کتاب ہدایت بنا کے بھیجا تو یقیناً اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے اپنے کرم سے رکھا. قرآن میں رب نے اعلان فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں. تو قرآن کی حفاظت صرف الفاظ اور حروف کی حفاظت کا نام نہیں، صرف حرف و صوت کی حفاظت کا نام نہیں. اللہ نے قرآن کی ظاہری حفاظت کا وہ انتظام فرمایا اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے. قیامت آ جائے گی قرآن کے ایک حرف میں زیر زبر نقطے میں نہ کمی ہو پائے گی نہ زیادتی ہو پائے گی. اگر ظاہری طور پر قرآن جیسا تھا آج ویسا ہے تو قیامت کی صبح تک ویسا رہے گا. قرآن پاک کے ظاہری حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن کی باطنی حفاظت کا بھی انتظام کیا. باطنی حفاظت یہ کہ قرآن کی کوئی آیت کوئی حکم ہے، اس آیت کا صحیح مفہوم کیا ہے اب اس پر صحیح طور پر کیسے عمل کیا جائے یہ بندہ صرف لغت کی بنیاد پر نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ تعلیم ربانی حاصل نہ ہو، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ نہ. ہر دور ہر زمانے اہل علم تھے ہیں اور قیامت تک رہے. عربی دان کل بھی تھے آج بھی ہیں قیامت تک رہے. لکھی ہوئی تفسیریں کل بھی تھی آج بھی ہیں قیامت تک لکھی جاتی رہے. لیکن اس کے باوجود ضرورت ہے اس بات کی کہ انسانوں کا ذہن اس قرآن کی ہدایات کو آسانی سے سمجھ کر اس پر عمل کرے. تو رب کریم نے ہر دور ہر زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو نائبوں کو پیدا فرمانا ایسا پیدا فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ کی ذات تھی کہ جن کی زندگی دیکھو تو قرآن کی اوراق سمجھ میں آتے. سارے صحابہ قرآن کی ہدایت پر عمل پیرا اللہ کے نبی کی سنتوں کے پیکر نظر آتے تھے. اور صحابہ کرام کے بعد تابعین تابعین کا زمانہ آیا. اس کے بعد ائمہ مجتہدین علماء کاملین کا دور آیا. ہر دور ہر زمانے میں جب جب جیسی جیسی ضرورت ہوئی اللہ نے اپنے نبی کے کسی بھی نائب کو کھڑا کر کے قرآنی احکام اور سنت نبی پر چلنے پھرنے کا مکمل نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا. اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رب نے ایسا حسین انتظام کیا کہ صدیق اکبر کی زندگی دیکھے تو پتہ چلے کہ قرآن پر کیسے عمل کیا جاتا. فاروق اعظم کی مقدس زندگی
قرآن پر عمل کرنے کا مکمل ضابطہ نظر آتا ہے۔ اگر صدیق اکبر کے زمانے میں نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کی فرضیت کا اقرار کر کے صرف زکات کا انکار کر دیا کچھ لوگوں نے، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب کریں گے، زکات نہ دیں گے۔ ایسے وقت میں حضرت صدیق اکبر نے ان مانعین زکات مرتدین کے خلاف جہاد کر کے بتایا کہ قرآن پر عمل کرنا ہے وہ صدیق اکبر کی زندگی دیکھو، کسی کے صرف ظاہری کلمے اور نماز کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ قرآن کا حکم ہے تم ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر کوئی پورا کا پورا اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو اسی لائق ہے کہ اس کے خلاف خلیفۃ المسلمین تلوار لے کر جہاد کرے، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے ان کے ساتھ سزا اور جنگ جاری رہے۔ حضرت فاروق اعظم نے قرآن پاک اور نبی پاک کی عزت و حرمت کا سبق دیا۔ ایک کلمہ پڑھنے والا، مسلمانوں کے ساتھ جماعت میں حاضر رہنے والا، اگر نبی کی ذات کو اپنے لیے معیار نہیں سمجھتا، اللہ کے نبی کے فیصلے کو اپنے پر جاری کرنا نہیں چاہتا، نبی نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا اور وہ کہتا ہے اس کو یہ فیصلہ منظور نہیں، فاروق اعظم نے قرآن پر عمل کرنے کا مثال بتا دیا۔ ایسا شخص اور کچھ تو ہو سکتا ہے، نبی کا سچا غلام نہیں ہو سکتا۔ تلوار لی اور ایسے منافق کی گردن اڑا دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پر عمل کرنے والے تو تن من دھن سے وہ عمل کیا کہ اگر صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ نے ان کو یہ موقع عطا فرما دیا تھا کہ جس وقت مکہ مکرمہ کے کفار مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا قاصد بنا کر صلح کی بات کرنے کے لیے مکے بھیجا، اور دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ حضرت عثمان بن عفان احرام باندھے ہوئے ہیں، عمرے کی نیت کیے ہوئے ہیں، مکے پہنچ گئے ہیں، خانہ کعبہ سامنے ہے، کفار مکہ سے گفتگو کی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھیوں کو عمرے کی اجازت دے دو، ہم جنگ لڑنے نہیں آئے، اللہ کے گھر کا طواف کرنے آئے، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہم اپنے ساتھ جنگ کے ہتھیار نہیں لے کے آئے ہیں، اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے آئے ہیں۔ اور کفار مشرکین نے حضرت عثمان غنی سے کہا ہم تمہارے نبی کو اس وقت مکے میں آنے نہیں دیں گے، اس وقت ہم انہیں عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگر وہ زبردستی آئیں گے تو جنگ کریں گے۔ بات آگے بڑھ رہی ہے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ مکے کے کافروں نے کہا اے عثمان بقیہ بات میں کل کر لینا، تم مکے آ گئے ہو، احرام باندھے ہوئے ہو، عمرے کی نیت کیے ہوئے ہو، کعبہ تمہارے سامنے ہے، حجر اسود بالکل نظروں کے سامنے، صفا اور مروہ کے قریب تم بیٹھے ہو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ عمرہ کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کعبے کا طواف کر لو، ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں صفا مروہ کی سعی کر لو۔ ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ میں آپس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ عثمان غنی بڑے خوش نصیب ہے، ہمیں مکے سے روک دیا گیا، ہمیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، ہم خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر پا رہے۔ عثمان بڑے ہی خوش نصیب ہے کہ انہیں اس وقت مکے میں حاضری نصیب ہے۔ یقیناً وہ اس خوش نصیبی کے ناز کرتے ہوئے عمرہ کر چکے ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کر دیا ہوگا، صفا اور مروہ کی سعی کرنی ہوگی، عمرے کے شرف سے مشرف ہو گئے ہوں گے۔ یہ بات صحابہ کرام کے آپس میں ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش مبارک تک پہنچی۔ میرے دوستو، میرے آقا علیہ السلام کو اپنے اس پروردہ غلام کی ذات پر وہ ناز اور اعتماد تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ عثمان غنی عمرہ کر چکے ہوں گے، طواف کر دیے ہوں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یقین ہے میرا عثمان عمرہ ابھی نہ کیے ہوگا۔ نبی کا اعتماد دیکھو اور غلام نبی کا اپنے آقا کی ذات سے عشق دیکھو۔ عثمان غنی نے مکے والوں سے کہا یہ صحیح ہے کہ میں احرام میں ہوں، یہ صحیح ہے کہ میں نے عمرے کی نیت کی، یہ بالکل درست ہے کہ کعبہ نظروں کے سامنے ہے، لیکن سنو کعبہ میری نظروں کے سامنے ہے، کعبے کا کعبہ بھی بہت دور ہے، جب تک میرے آقا طواف نہ کر لیں گے عثمان طواف نہیں کر سکتا، جب تک میرے آقا عمرہ نہ کریں گے عثمان کی مجال نہیں۔ اگر زندگی بھر عثمان اسی حالت میں مکے میں رہ جائے تو بغیر عمرے کے مکے میں رہنا پسند کرے گا، نبی کے آگے عمل کرنا پسند نہیں کرے گا۔ بتا دیا عثمان غنی نے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہے، اصل اصول بندگی مستعارتی ہے، نبی کی غلامی ہی کائنات کی آقائی ہے، نبی کی غلامی خدا کی خدائی میں بادشاہت کے مترادف۔ حضرت عثمان غنی نے عمرہ نہ کیا اور بتا دیا کہ ہمیں تقویٰ اور اطاعت پر بھروسہ نہیں، نبی کی ذات پر بھروسہ۔ اگر آج ان کی جگہ کوئی کمعقل ہوتا تو یہی کہتا سرکار جب آئیں گے کیا قرآن میں کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی احرام پوش کو مکے پہنچ کر بھی عمرہ کرنے سے رکنے کا حکم ہے؟ حکم تو یہ ہے احرام پوش احرام باندھ کے مکے پہنچے تو پہلی فرصت میں وہ خانے کعبہ کا طواف کر کے عمرہ مکمل ہے۔ کیا وجہ ہے حضرت عثمان غنی عمرہ نہیں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اسی قرآن میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اسی قرآن میں فرمایا اللہ کی اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی قرآن میں فرمایا اللہ اس کے رسول سے محبت کرو۔ محبت و اطاعت رسول کا وہ جیتا جاگتا سبب حضرت عثمان غنی نے دیا۔ مولا علی شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے سامنے یہ منظر آیا کہ کچھ خارجیوں نے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسلام کا نام لینے والوں نے قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں کچھ غیر اسلامی عقیدے پیدا کر دیے۔ حضرت مولا کائنات کے نہروان کے مقام پر ان سے جنگ کی اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ کی ذوالفقار ان گمراہوں کی گردنوں پر چل رہی ہے، اور بتا دیا کہ جو نبی کا سچا غلام ہوتا ہے وہی حقیقت میں ایمان والا ہوتا ہے۔ پھر دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا کہ کربلا کی دھرتی پر حق اور باطل ایک دوسرے کے سامنے آئے ہیں۔ ایک طرف یزید اور یزیدیت میں وہ اللہ کے نبی کی سنت کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، تو امام حسین قرآن کے احکام اور رسول اللہ کی سنت کی حفاظت کے لیے سر بکف ہو کر میدان کربلا میں پہنچ گئے ہیں۔ خود اپنی جان ہتھیلی پہ دے کر میدان کربلا میں موجود اپنے جوان بیٹوں کو، جوان بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، کم عمر بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو، اپنے گھر کی عزت ناک خواتین کو دے کر میدان کربلا میں آئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین کس لیے آئے؟ امام حسین میدان کربلا میں قرآن اور اسلام کی خدمت کے لیے آئے، کسی حکومت کے لیے نہیں آئے تھے، کسی تخت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی جنگ کرنے نہیں آئے تھے، اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ اور امام حسین نے کربلا میں اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان دے کر 72 لوگوں کی شہادت کو قبول تو کر دیا، نبی کی سنت تبدیل ہو جائے اس کو برداشت نہ کیا۔ ہر دور ہر زمانے میں اللہ نے اسلام کے خدمت گزار پیدا کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پر عمل کر کر کے دنیا کو بتاتے تھے قرآن ہمیشہ سے لائق عمل تھا، لائق عمل ہے، اور قیامت کی صبح تک لائق عمل رہے گا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن بڑا سخت قانون ہے، اسلام بڑا سخت مذہب ہے، بڑی پابندیاں ہیں، کسی سے ہو نہیں سکتا،
اس کے جواب دینے کے لیے اللہ نے ہر دور ہر زمانے میں ایسے افراد کو پیدا کیا جنہوں نے قرآن کے ایک ایک حکم پر عمل کر کے بتایا. قرآن صرف تلاوت کرنے ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، اسے پڑھ کر ثواب بھی حاصل کیا جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس پہ عمل کر کے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. اگر ہم اسلام کی تاریخ کو تفصیل سے بیان کریں ایسی ایسی سینکڑوں باتیں گزر جائیں. اگر غوث پاک کی پوری کتاب حیات کو دیکھتے، خواجہ فرید نواز کی مقدس زندگی دیکھتے، حضرت نظام الدین اولیاء صابر پاک کی زندگیاں دیکھتے، داتا گنج بخش لاہور کی مقدس زندگی دیکھے، مخدوم علی فقی مہاجری کی ذات دیکھے، محدثین کو دیکھے، مفسرین کو دیکھے، متقیین کو دیکھے، فقہاء کو دیکھے کہ ان کی زندگی کتاب و سنت کی آئینہ دار. کوئی زمانہ ایسا نہ رہا کہ جس دور میں اللہ کسی کامل اکمل اور مکمل نمونے سنت کو نہ پیدا کرے. انہیں مقدس ہستیوں میں ماضی قریب میں وہ عظیم ذات جسے دنیا سرکار مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی، اللہ نے سرکار مفتی اعظم ہند کو ایسے دور میں پیدا کیا کہ جس دور میں اسلام کا نام لینا دشوار تھا. اس ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، مغل سلطنت کا پایا تختہ پلٹ گیا تھا. یہ انگریز مختلف ہیلے بہانوں سے اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. اسلام کو ختم کرنے کے لیے کفار و مشرکین کی مدد کر کر کے مسلمانوں کو ہر لحاظ پر ناکام کر رہے تھے. مختلف دانشور کہلانے والے اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے. ایسے وقت میں جب انگریزوں نے کچھ تبدیل اور گمراہ لوگوں کو خرید کر اسلام کے خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر دیا تھا، توحید کے نام پر عظمت رسالت سے کھلواڑ کیا جا رہا تھا، جب تصوف اور طریقت کے نام پر مصطفیٰ پیارے کی سنت اور شریعت کو بدنام کیا جا رہا تھا، ایسے وقت میں اللہ نے اسلام کی مکمل تصویر بنا کر، سنت کا مکمل پیکر بنا کر بریلی کی دھرتی سے سرکار مفتی اعظم ہند کو کھڑا کیا. اور وہ کام جو ان کے والد ماجد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی نے شروع کیا تھا، اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا کر دنیا کے سامنے ایک ایسا نمونہ پیش کیا کہ 92 سال کی مفتی اعظم کی زندگی دیکھ کر آج تک دنیا میں حیرت ہے. کروڑوں لوگوں نے مفتی اعظم کو دیکھا، لاکھوں علماء نے مفتی اعظم کو پرکھا، ہزار بڑے بڑے لوگوں نے سرکار مفتی اعظم ہند کی صبح و شام دیکھی، دن اور رات دیکھی. لیکن کمال کی بات یہ ہے 92 سال کی عمر گزارنے والے اس اخیر عمر کے کمزور بوڑھے انسان کو دیکھ کر دنیا میں حیرت تھی کہ پوری زندگی میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ مفتی اعظم کا ایک عمل قرآن و سنت کے خلاف، ایک عمل کوئی نہیں بتا سکتا کہ سنت کے خلاف زندگی گزاری. یہاں تک کہ سرکار محدث اعظم ہند نے جب مفتی اعظم کے ایک فتوے پر دستخط کی تو اس دستخط سے پہلے یہ لکھا یہ فتویٰ اس عظیم و جلیل مفتی کا ہے کہ جس کی پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. محدث اعظم کہیں کہ اس مفتی کے فتوے کی پیروی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم کسی اور کی طرف رجوع ہو. اب یہی ہے کہ الجواب صحیح کہہ کے ان کی تصدیق کر دی جائے. اپنے وقت کا محدث اعظم نو کہے اور محدث اعظم کے شاہزادے شیخ الاسلام مدنی میاں انہوں نے اپنی ایک کتاب میں اپنی ایک مضمون میں جب سرکار مفتی اعظم ہند کا ذکر کیا تو ہماری تو آنکھیں پھٹی رہ گئی. ہم کوتاہ اندیش ہم نہ جان سکے مفتی اعظم کیا،
لیکن اپنے وقت کے لاکھوں مریدوں کا شیخ، قرآن کی تفسیر لکھنے والا مفسر، شیخ الاسلام المسلمین کہلانے والا وہ عظیم خطیب، کہ جس کے علم کی دھاک پوری دنیا سنیت پر، وہ یہ لکھنے میں مجبور ہو رہا کہتا ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند کی ذات وہ ہے کہ مصطفیٰ پیارے کی چلتی پھرتی سنت کا نام، مصطفیٰ پیارے کی سنت کی چلتی پھرتی تصویر کا نام سرکار مفتی اعظم۔ آگے لکھتے ہیں کہ جیسے بخاری اور مسلم کا پڑھنے والا جب بخاری اور مسلم کی کسی عبارت کو پڑھتا ہے تو اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میں قول رسول پڑھ رہا ہوں، ویسے ہی مفتی اعظم کو دیکھنے والا اس اذعان و یقین کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ پیارے کی سنت کا عملی پیکر دیکھ رہا ہوں۔ ایسے سنتوں کے پیکر کے سرکار مفتی اعظم 92 سال تک انہوں نے اسلام کی وہ عظیم خدمت کی، اسلام کے ہر حکم پر عمل کر کے بتایا کہ مصطفیٰ کی غلامی کس چیز کا نام۔ نعرہ لگانا بہت آسان ہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑے، یہ نعرہ لگانا بہت آسان ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، لیکن دل کی گہرائیوں سے ظاہر و باطن کی یکسانیت کے ساتھ اپنی غلامی مصطفیٰ کا ثبوت دینا، یہ سرکار مفتی اعظم بھی کو دیتا۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کی زندگی کے یوں تو بہت سے رخ ہیں، اور ایک تقریر میں ان کی زندگی کا ہر رخ نہیں بتایا جا سکتا، لیکن اس وقت جو چیزیں ذہن میں آئیں گی انشاءاللہ یہ فقیر عزیزی آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ اگرچہ بہت تھکا ہوا 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر کے ابھی 8:45 بجے آپ کے شہر عزیز میں پہنچا، لیکن وعدے کے مطابق سرکار مفتی اعظم ہند کی عنایت اور کرامت آپ کے سامنے جو فقیر حاضر۔ میرے دوستو، سرکار مفتی اعظم ہند بہت بڑے باپ کے بیٹے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی کے شاہزادے، ایک بڑے زمیندار خاندان کے فرد، اللہ نے ظاہری وجاہت کم نہ دی، عیش و عشرت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، بہت بڑی زمین کے مالک، زمینداری۔ اپنی جوانی کے دور میں وہ ایک ایسے منزل سے بھی گزرے کہ جب کسی ہندوستان میں شدی سنگھن تحریک چلی، انگریزوں کی ایما پر وہاں کے مشرقین نے سوامی شردھا نند نام کے پنڈت نے اور دیگر پنڈتوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے، انہیں مرتد کرنے کے لیے تحریک چلائی، جسے شدھی تحریک کہتے تھے۔ ان مشرقین کا کہنا یہ تھا کہ ہندوستان کے یہ جو مسلمان ہیں یہ باپ دادا سے ہندو تھے، وہاں سے یہ مسلمان ہوئے تو ان کی شدھی کرم ہونی چاہیے، ان کو اپنے گھر آنا چاہیے، اپنے دھرم میں پلٹنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے ایک ٹارگٹ مقرر کیا۔ انگریزوں نے ان کے لیے آسانیاں سہولتیں دی، مشرقین نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ ایسے علاقوں کو منتخب کیا کہ جن علاقوں کے مسلمان بڑے کمزور دولت کے اعتبار سے بھی، کمزور تعلیم کے اعتبار سے بھی، خاص طور سے وہ علاقہ کہ جس علاقے میں دین کی بہت زیادہ معلومات مہیا نہ تھی، خاص طور سے متھرا، آگرہ، بھرتپور اور اس کے قرب و جوار میں راجستھان اور یو پی اور مدھیہ پردیش کے بارڈروں پر ان علاقوں میں جو دیہات جنگل میں بڑے ہی کم پڑھے لکھے دیہاتی اجد بھولے بھالے سیدھے مسلمان صدیوں سے مسلمان تھے، لیکن ان کے نام بھی اسلامی نہ تھے، ان کا طور طریقہ بھی اسلامی نہ تھا۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر اور کبھی ڈرا کر، کبھی دھمکا کر، کبھی دولت کے ذریعے
مختلف طریقوں سے انہیں اسلام چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا تھا اور مشرکوں کا مذہب قبول کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا. اور آپ سن کے حیرت کریں گے کہ اس وقت یہی آزادی کا دور تھا کہ آزادی سے کچھ پہلے اور آزادی کے کچھ بعد 1,00,000 سے زیادہ لوگ اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر باطل مذہب کو قبول کر چکے تھے. اللہ کی پناہ لاکھوں لوگ ہندو ہو گئے تھے. ایسے وقت میں اپنے وقت کا بہت بڑا زمیندار، اپنے وقت کے بوہیر گھر کے شریکوں میں بہت بڑا شریک، اپنے وقت کے خوشحال گھرانے میں بہت بڑا خوشحال گھرانے سے تعلق رکھنے والا، ہزار جس کے شاگرد، جس کے گھر پر ناز و نام کے سارے سامان تھے، لیکن اسلام کی تبلیغ کے لیے، مصطفیٰ پیارے کی امت کی بھلائی کے لیے اور اصلاح معاشرہ کے لیے. آج کی اس جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ ہے. اصلاح کسی کا نام نہیں ہے کہ خالی اپنی اصلاح کر لی جائے. اصلاح تو پورے معاشرے کی کرنی ہے. معاشرہ بدبودار ہو رہا تھا، معاشرہ گھناؤنا ہو رہا تھا، لاکھوں لوگوں کا ایمان خطرے میں آ گیا تھا، لاکھوں لوگ اسلام چھوڑ چکے تھے. ایسا معاشرہ پاک صاف ستھرا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس وقت جماعت رضائے مصطفیٰ کے نام سے جماعت قائم کر کے جو شخص میدان کارزار میں کودا وہ یہی بطن جلیل تھا، دنیا جسے مفتی اعظم کے نام سے جانا. یہی مفتی اعظم ہے. انہیں سرپرستی کے بڑے بھائی حضرت حجت الاسلام کی اور بہت زیادہ سرپرستی اور بہت زیادہ روحانی امداد محدث علی پوری حضرت شیخ پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو جماعت خدام الصوفیہ کے نام سے بھی ان کی خدمت کرتے ہیں. اس کے بعد اس جماعت رضائے مصطفیٰ کے بانی حضرت سیدی سرکار مفتی اعظم نے اپنے اسباب اور وسائل کو بلند کار لا کر حضرت محدث اعظم ہند کو بلایا، شیر پیش اہل سنت کو طلب کیا، صدر الاباظل حضرت نعیم الدین مراد آبادی کو بلایا اور جن جن بزرگوں سے جو جو کام دے سکتے تھے لیا. اب دنیا نے دیکھا کہ کئی سال تک وہ اپنے وقت کا شہزادہ ان علاقوں میں گاؤں گاؤں دیہات دیہات ایک ایک دن میں 30 کلومیٹر پیدل جاتا تھا. ایک ایک گاؤں میں 5 یا 10 لوگوں کو پکڑ کے کہتا تھا، اے لوگوں تم جس مذہب کو چھوڑ کے آئے ہو وہی مذہب حق ہے، وہی سچا ہے. یہ سرکار مفتی اعظم حضرت شیخ اہل سنت کو لے کر، محدث اعظم کو لے کر، وہاں مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان کو لے کر، حضرت نعیم الدین مراد آبادی کو لے کر گاؤں گاؤں جگہ جگہ نگر نگر پھرتے رہے. آج ہم چاہتے ہیں کہ دین کی خدمت ہوائی جہاز میں اڑ کر ہو. ہم بھی دین کی خدمت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اے سی اور 2 ٹائر فرسٹ کلاس اے سی میں سفر کر کے دین کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں. لیکن سرکار مفتی اعظم نے اصلاح معاشرہ نہ کیا. کئی سال تک کھانے کے ایسی تکلیف تھی، کبھی چنے پھاٹ کر، کبھی ستو کھا کر، کبھی باقے کر کے، دن میں روزہ رہ کر اور رات میں مولا کی بارگاہ میں کھلے آسمان کے نیچے سجدے میں سر رکھ کر رو ہو کر امت کی اصلاح کی دعائیں کرتے تھے. اپنا خون پسینہ ایک کر دیا. انہیں کی اتباع میں، انہیں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دنیا نے دیکھا کہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شدی تحریک کے خلاف جب میدان کارزار میں آئے، پاسبان ملت حضرت مشتاق احمد صاحب اللہ نظامی، حضرت مظفر حسین صاحب اللہ کا چھوچری، حضرت کامل شیخ سرانی، یہ سب اللہ کی رحمت کو پہنچ گئے. ان کو لے کر راجستھان کے دور دراز دیہاتوں میں جاتے. یہ لوگ جب اسلام کی تبلیغ کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے آگے بڑھتے، ان پر پتھروں کی بارش ہوتی، لیکن پتھروں کی بارش میں بھی
اصلاح معاشرہ کے لیے, لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے جب سینہ سپر ہو کے آگے بڑھتے تھے اور اسلام کی خدمت کرتے تھے. اس کا نتیجہ تھا کہ 2.5 سال سے مختصر مدت میں لاکھوں لاکھ ان لوگوں کو جو مرتد ہو گئے تھے الحمدللہ دوبارہ اسلام کے سانچے میں لے آئے, دوبارہ اسلام کے دامن میں لے آئے. اور اس کے لیے اتنی جو محنتیں کی, انہی محنتوں کے ساتھ ساتھ سرکار مفتی اعظم ہند کی کرامت بھی تھی, ان کی کرامت اور استقامت تھی کہ سرکار مفتی اعظم ہند جہاں پہنچ جاتے تھے اسلام کی حقانیت کا علم بلند ہو جاتا تھا. شیر بے شیر سنت ہماری جماعت کا سنیت کا وہ شیر نر, امام احمد رضا کی کچھال کا وہ شیر, یہ منحنی سا جملہ پکا محدث شیر بے شیر سنت جب بھی کبھی کھڑا ہو جاتا خطابت کے وہ جوہر نگر بے جگر اور جس انداز سے وہ دین حق کی تبدیل کرتا, اصلاح معاشرہ کرتا, آج روح زمین پر اس کا کوئی جواب نہیں. تقریر میں یکتا علم کے پناہ اپنے وقت کے مناظر اعظم اچھے اچھوں کے چھکے چھڑا دینے والا, وہ خود فرماتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم مجھ کو اپنی معیت میں لے جاتے دیہاتوں میں, مندروں میں اور ایسی ایسی جگہوں میں جہاں خبر لگتی کہ پنڈت شہزادوں میں پہنچا, لیکن ہمیں وہیں پہنچ جاتے, اور سنتے کہ کالی داس پہنچا وہیں پہنچ جاتے, وہاں ان پنڈتوں سے مناظرے ہوتے. شیر بے شیر سنت فرماتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم ہند تقریر نہیں کرتے, لیکن فرماتے ہیں کہ ان کی روحانیت کے بدولت حشمت علی خان تقریر کرتا اور بڑی کامیاب تقریر ہوتی, بڑی باپیس ہوتی. انہیں اجداد کے مختلف واقعات میں سے واقعہ بتاتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہوا کہ کالی چرن اور شردانند وغیرہ پنڈتوں نے بڑا دیہات میں بہت بڑا جلسہ کیا ہے اور قرب و جوار کے ہزاروں غریب مسلمانوں کو بے عمل اور بے علم مسلمانوں کو جمع کر کے ان کی شدھی کرن کرنے والے ہیں. شیر میں شہر سنت فرماتے ہیں سرکار مفتی اعظم نے کہا چلو کہتے ہم صرف دیکھو اسلام کی خدمت کس کا نام ہے, کہتے ہم دو, ہمارے ساتھ تیسرا کوئی نہیں. مجھے دیکھ کر سرکار پہنچے, پہلے ہم ٹرین سے گئے, پھر بس سے گئے, اس کے آگے سواری نہیں, پیدل کئی کلومیٹر تک گئے. وہاں پہنچے تو دیکھے کہ پوریاں تلی جا رہی ہیں, گھنٹے بج رہے ہیں, ناقوس بجائے جا رہے ہیں اور بڑی دھوم دھام سے پوجا ہو رہی ہے. اور یہ شردانند مختلف پنڈت اور مسلمانوں کے جھگڑے کو لے کر ان کو دین کے خلاف, اسلام کے خلاف برقرا کر ان سب کی شدھی کرن کر کے انہیں ہندو بنا رہے ہیں. ایسے وقت میں فرماتے ہیں کہ مجھے لے کر چلے, اور سرکار مفتی اعظم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے سیدھے اسٹیج کے اوپر چڑھ گئے. بہت مجاہد کہلانے والے آج مل جائیں گے, بہت بڑے بڑے مبلغ کا دعویٰ کرنے والے ملیں گے, لیکن ایسے مجاہد نہ ملیں گے کہ جو میدان کارزار میں دشمنوں کی کچھار میں گھس کر اسلام کی خدمت کرتے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند میں لے جا کر کھڑا کر دیا. کہتے جب ہم دونوں کو کسی حیرت کزائی میں داڑھی, ٹوپی, کرتا, میلا کچیلا کپڑا, اس لیے کہ ہم گرد و غبار میں اٹے ہوئے آئے تھے مصر سامانی کے عالم میں. اب وہاں جب پہنچے تو فرماتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم نے میرا ہاتھ تھاما, میں اتنا نڈر ہو گیا کہ اس پنڈت کے ہاتھ سے مائک چھین لیا, اور مائک چھین کر میں نے اسلام کی عظمت بیان کرنی شروع کی. اور وہ لوگ, وہ غریب, وہ بیچارے لا علم لوگ جو اسلام کو چھوڑنے کی کوشش کر رہے تھے یا اس کے لیے آئے تھے, میں نے ان کے سامنے بڑی دین کی پیاری پیاری حقانیت کی باتیں کی, لیکن یہ سب موٹے دماغ والے سمجھ نہ پا رہے تھے. کہتے ہم دونوں کی اس گفتگو سے جتنے وہاں بڑے بڑے کفار اور بڑے بڑے پیسے والے لیڈر تھے, یہ سب تھر تھر کانپ رہے تھے.
ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے کیا نہ کرے. ایسے وقت میں جب مسئلہ کچھ حل ہوتا دکھائی نہ دیا تو سیدی سرکار مفتی اعظم ہند نے حجت الشیخ اہل سنت سے کہا کہ جب ان پر اس بات کا اثر نہیں ہوتا تو تم اعلان کر دو, اس کے پنڈت کو بلاؤ اور اس کے پنڈت کو بلا کے کہو کہ دیکھو یہ تیل کا کڑھاوا جل رہا ہے, تیل کھول رہا ہے, جس میں پوریاں کری جا رہی ہے, چلو آؤ اگر تم سچے تمہارا دھرم سچا اس چلتے ابلتے تیل میں کودو, تم بھی کودو ہم بھی کودے, جس کا خدا سچا ہوگا وہ اس کو بچا لے, جس کا مذہب سچا ہوگا وہ بچ جائے. شیخ اہل سنت نے اعلان کیا اور پہلے نے صرف اعلان کیا اور سرکار مفتی اعظم کودے اور کود کے اس موٹے تڑنگے موٹے تگڑے لمبے تڑنگے پنڈت کو جو بڑا سا پیٹ لیے کھڑا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے چولہے کی طرف لے جا رہے تھے, کہہ رہے تھے چل 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 کود چل کود, لیکن وہ تھر 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 کام رہا تھا اور دنیا دیکھ رہی تھی. جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا, سارے لیڈر پلیڈر بھاگے, سارے پنڈت بھاگے, سرکار مفتی اعظم ہند کی آنکھوں میں آنسو آئے اور محبت بڑے انداز میں کہتے ہیں اے رسول اللہ کے امتیوں کلمہ کر لو کلمہ کر لو, توبہ کرو توبہ کرو. جس وقت کچھ لوگ صرف مسلم بستیوں میں کلمہ نماز کی دعوت دے رہے تھے, ایسے وقت میں اہل ایمان کے ایمان کو بچانے والی ذات اگر کوئی تھی تو سرکار مفتی اعظم ہند. اور یوں ہی نہیں, جب ان کو مسلمان کر دیا تو قریب 1 لاکھ لوگوں کی چوٹیاں کاٹی, سب کی شیریاں رکھوا دی تھی, جس کو کلمہ پڑھا کے دوبارہ اسلام میں ڈالے. مصراج سے کینچی سے اس کی چوٹی کاٹی جاتی, اس کا پورا بایو ڈاٹا لکھا جاتا اور چوٹی کے ساتھ اس کے صدر دفتر آگرہ میں بھیجا جاتا. اس کی پوری لسٹ موجود تھی کہ کہاں کہاں کتنے لوگوں نے اسلام کے دامن میں دوبارہ پناہ دی. ایسے اصلاح معاشرہ کرنے والا, تن من دھن سے اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے ایمان کی اسلام کی خدمت کرنے والی ذات اگر تھی تو سرکار مفتی اعظم. میرے سرکار مفتی اعظم صرف گفتار کے غازی نہ تھے, کردار کے غازی تھے. لوگوں کو دعوت دینا تو بہت آسان ہے, خود عمل کرنا بہت مشکل. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے اس وقت عزیزی نے عرض کیا کہ 92 سال کی زندگی میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ سرکار مفتی اعظم نے کبھی کوئی خلاف سنت کام کیا ہو یا ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو. اگر اس کی تفسیر میں جائیں تو ایسی ایسی سینکڑوں باتیں کم پڑ جائیں, لیکن دیکھنے والے آدمی لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے. ان بوڑھے سب کے لوگوں سے پوچھو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے مفتی اعظم کو دیکھا, یقیناً وہ کہیں گے مفتی اعظم کا چہرہ ایسا تھا کہ ان کے چہرے کو دیکھو تو بے ساختہ لوگ کہتے تھے اللہ کا ولی. اسے دیکھو تو اس کے چہرے کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھا. یہ نور اور نورانیت یوں ہی نہ آئی تھی, مصطفیٰ پیارے کی سنت کا پیکر بننے کی برکت سے آئی تھی. جب سنت پر عمل کرنے کا حال تو یہ تھا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جوانی سے لے کر بڑھاپے تک 92 سال کی عمر میں جب بالکل اخیر زمانے میں 12 سال تک سرکار مفتی اعظم بستر اصطلاحت پر اتنے کمزور ہیں کہ خود سے کروٹ نہیں لے سکتے. ایسے وقت میں بھی کبھی ایسا نہ ہوا کہ سرکار مفتی اعظم کی ایک وقت کی بھی نماز چھوٹی ہو. ایسے نمازی کہ ہم نے خود ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے, انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھی روایت بیان کی ہے اور ان کے ہزاروں مریدین سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اس زمانے میں جب سرکار مفتی اعظم پر کمزوری تو ناتوانی کا عالم تاری تھا. ہوا یہ تھا کہ کوٹا کے کسی جلسے میں اجلاس کے وقت کسی نے پان میں حضرت کو زہر دے دیا. وہ اتنا زبردست خطرناک قاتل زہر تھا
کہ جس کے منہ پر زبان پر رکھ دیا جائے تو مر جائے، لیکن اس زہر کی وجہ سے سرکار مفتی اعظم ہند کو اللہ نے محفوظ رکھا. بیمار تو ہو گئے، کمزور تو ہو گئے، بستر پر تو پڑے رہ گئے 12 سال تک، لیکن الحمدللہ موت اس سے نہ ہوئی. ایک کرامت تو یہ تھی، لیکن اس سے بڑھ کر کرامت یہ کہ سینکڑوں لوگوں نے خود ہم سے بیان کیا کہ ہم جب مرید ہونے کے لیے گئے تو جس چارپائی پہ حضرت لے کے رہتے، نماز کا وقت آتا تو حضور مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے مجھے اٹھاؤ، مجھے اٹھاؤ. کروٹ خود نہیں لے پا رہے ہیں، خدام، شاگرد، مریدین ہاتھ میں ہاتھ دے کے 2-2-3 آدمی ایوں اشارہ کرتے اٹھاتے. جب اٹھاتے کہتے وضو کے لیے چلے، وضو خانے پہ پہنچتے، وضو خانے پر پہنچ کے جب وضو کرنا ہوتا، اس کمزوری کے عالم میں اگر کوئی لوٹا اٹھا کے پانی ڈالنا چاہتا کہ حضور ہم پانی ڈال رہے وضو کر لے، فرماتے رک جاؤ، پانی لوٹے میں کم کر دو، لوٹا بڑا ہے مجھ سے اٹھتا نہیں ہے، آدھا لوٹا کر دو، آدھا لوٹا پانی ہوتا. اس آدھے لوٹے پانی کو اٹھا کر بڑی مشکل سے بدقت بڑی کوشش کر کے خود سے وضو کرتے اور لوگ حیران ہوتے ہم وضو کا پانی ڈال رہے ہیں، یہ وضو ہمارے ڈالے ہوئے پانی سے کیوں نہیں کرتے؟ جب کسی نے پوچھا تو کہا کہ سنت یہی ہے کہ وضو کرنے میں عبادت میں کسی دوسرے کی مدد نہیں جائے. ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی ڈالے پانی اور وضو کرنے کے لیے ڈالے تو ہم تو پھول کے کتا ہو جائیں گے، ہم اتنے بڑے حضرت جی ہیں کہ لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں. لیکن سنتوں کا پیکر مفتی اعظم زندگی کے آخری وضو تک وضو میں کبھی کسی کی مدد لینے کے روادار نہیں، یہاں تک کہ زندگی کا آخری وضو جب 14 محرم کو سرکار مفتی اعظم ہند کا وصال ہوا، اس رات جب عشاء کا وضو حضرت نے کیا، اس وقت کا آخری وضو ایسا تھا کہ حضرت نے عادت کے مطابق کہا لوٹے کا پانی آدھا کر دو، اٹھایا، لوٹا اٹھ نہ پایا، کمزوری کا غلبہ. رات 1-1:30 بجے وصال ہوا، عشاء کے وقت کا یہ واقعہ. وضو کے لیے لوٹا نہ اٹھا تھا، پانی اور کم کر دو، پانی اور کم کیا گیا، لوٹا پھر بھی نہ اٹھا. اس وقت مجبوری تھی. ایک صاحب بابو میاں تھے، انہوں نے لوٹا اٹھایا، کہا حضور میں پانی دے رہا ہوں وضو کر لے. اس وقت بھی دیکھنے والوں نے دیکھا اور اہل علم کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ سنت اور شریعت کا نام لینے والے تو بہت تھے، اس پر حقیقی عمل کرنے والا اگر کوئی ہے تو حضور تاجدار سنت. وجہ یہ کہ لوٹا نہیں اٹھ رہا، پانی دوسرا دے رہا، تو جب داہنا ہاتھ دھونا ہوا تو بایاں ہاتھ لوٹے کو لگا دیا، بایاں ہاتھ دھونا ہوا تو داہنا ہاتھ لوٹے کو لگا دیا. یعنی اپنی طاقت بھر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا سنت پہ عمل کریں. یہ ہے سنت پر عمل. یہ وہ سرکار مفتی اعظم ہے کہ ایک سفر میں ایسے علاقے میں مسجد میں پہنچے جہاں گرمی بہت تھی، دوپہر کا وقت. سرکار مفتی اعظم ہند نماز کے لیے کھڑے ہو، اکیلے نماز پڑھ رہے، اور اس وقت جو شخص موجود دنیا جسے مفکر اسلام علامہ الزماں آزمی کے نام سے جانتی، حضرت علامہ الزماں آزمی فرماتے ہیں یہ بڑے باادب بزرگ ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. فرماتے ہیں کہ میں نے پنکھا لیا، کہتے جب میں ہوا کرنے لگا میں تو یہی چاہتا تھا کہ اس گرمی میں جو برداشت نہیں ہو رہی حضرت اطمینان و سکون سے نماز پڑھ رہے. فرماتے ہیں کہ جلد سے ہی سلام پھیرا، سرکار مفتی اعظم نے فوراً پیچھے پلٹ کے دیکھا، کہا اس سمے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور پنکھا کر رہا ہوں. کہا بند کرو. کہا حضور گرمی بہت ہے. کہا کیا تمہیں پتا نہیں اس وقت میں اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں بندگی کے لیے کھڑا ہوں، اور جس وقت بندہ اللہ کی بندگی کے لیے کھڑا ہوں وہ اللہ کے کسی بندے کو اپنا خادم بنائے، یہ مجھ کو پسند نہیں ہے. گرمی ہوتی رہے، مجھے ہر کس پنکھا مت کرو، میں جس حال میں رہوں گا اسی حال میں نماز.
یہ ہے سنت پر عمل کرنا. یہ وہ سرکار مفتی اعظم ہے کہ 12 سال تک بستر عدالت پر اتنی کمزوری کہ وہ خود سے کروٹ نہیں لے پاتے. خانقاہ باوہرہ مطہرہ کے سجادہ نشین حضور سیدی سرکار امین ملت فرماتے ہیں ایک بار اسی ایام میں میں حضرت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا بریلی. جب حضرت نے دور سے سنا کہ امین میاں آ رہے ہیں ماوہرہ سے, اس کمزوری کے عالم میں روحانیت کی طاقت فوراً اٹھے اور اس کے سرکار امین ملت کے قدموں کو بوسہ دینا چاہا. فرماتے ہیں کہ ان کے اٹھنے کے آنے کو دیکھا تو میں کام گیا. میں نوجوان, میں عام انسان, صرف نسبت ہے ان کے پیر خانے سے میری اتنی تعظیم و تقریر, اور وہ ایسا شخص جو بڑھاپے کی ایسی کمزوری کی منزل سے گزر رہا ہے. فرماتے ہیں ایسے وقت میں نے سرکار مفتی اعظم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لیا. کہتے خدا کی قسم جس وقت میں نے سرکار مفتی اعظم کو اٹھایا ایسا ہلکا محسوس ہوا جیسے پھولوں کو گلدستہ اٹھایا. انسان کے بدن کا بوجھ نہ تھا, یہ روحانیت کا گلدستہ تھا. فرماتے میں نے جا کے ان کے بستر پر بٹھایا. ایسے کمزور کہ پوری پستیاں گن لیں, یہ حال خود سے کروٹ نہ بدل پائے. لیکن لاکھوں لاکھ امراض نے 12 سال تک دیکھا کہ نماز کا وقت آتا سرکار مفتی اعظم ہند کہتے نماز نماز. انہیں لے کر جایا جاتا, ایک آدمی کے کاندھے پر ایک ہاتھ رکھتے, دوسرے آدمی کے کاندھے میں ہاتھ رکھتے اور ان کے سہارے مسجد تک آتے. جب قدم اٹھتے نہیں تھے, گھسٹ رہے تھے, پھر بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے تھے, جماعت کا اہتمام کر رہے تھے. دنیا نے حضور مفتی اعظم کو اس منزل میں دیکھا, ایسا کمزور, ایسا بوڑھا. اگر اپنے گھر میں نماز پڑھنے شریعت اجازت دیتی ہے, لیکن مصطفیٰ کی سنت میں گم ہونے والا مصطفیٰ رضا اس کی خیرت محبت نے گوارا نہ کیا کہ آج ایک موقع ہے نبی کی ایک سنت پہ عمل کرنے کا. وہ سنت یہ تھی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات اقدس کے دن 3 رہ گئے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے ہیں تو صحابہ روایت کرتے ہیں ایک طرف حضرت فضل ابن عباس کے کاندھے میں نبی کا ہاتھ تھا, دوسری طرف حضرت مولا کائنات کے کاندھے میں نبی کا ہاتھ تھا. اللہ کے نبی کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے, یوں پھسل رہے تھے اور یوں کھسکاتے کھسکاتے میرے آقا اپنے کاشانے اقدس سے مسجد شریف تک آئے تو نبی کی محبت اور عشق کا نعرہ بہت لوگ لگاتے تھے. نبی کی سنت پر عمل کرنے والی ذات میری سرکار نے کس طریقے سے مسجد آتے اور ساتھ مسجد بھی آتے تو اللہ کریم نے ان پر کتنا کرم کیا تھا. آپ غور کریں, جوتا پہننے کی سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے پیر میں پہنا جائے, پھر ان کے پیر میں پہنا جائے, اور جوتا اتارنے کی سنت یہ ہے پہلے ان کے پیر کا جوتا اتارا جائے, پھر سیدھے پیر کا جوتا یا چپل اتارا جائے. لیکن اگر ہم مسجد میں دروازے پر گئے, سامنے ہمارے چپل رکھا ہے, تو اگر ہم غباوری میں جاتے ہیں پہلے تو سیدھے پیر کا پہننا ہے تو پہلے ہی سیدھے پیر کو باہر نکال کے جوتا پہنتے ہیں تاکہ پیر میں گندگی نہ لگے. اس کے بعد بایاں قدم ہم باہر نکالتے ہیں. اگر جوتا صحیح پہنو تو مسجد سے نکلنے کی سنت بہت ہو گئی, اور اگر جوتا پہننے کے لیے مسجد سے پہلے بایاں قدم باہر نکالے تو لوگ باہر نکال کے پہلے بایاں چپل پہن دیتے ہیں, پھر داہنا قدم نکالتے ہیں. مسجد سے نکلنے کی سنت پر عمل ہوا, جوتا پہننے کی سنت فوت ہو گئی. لیکن باہر سرکار مفتی اعظم زندگی بھر اس پر عمل پیرا رہے, چاہے کتنا بھی قیمتی جوتا ہو. ان کی جوتی بڑی کامدار, بڑی شاندار, کتنی بھی قیمتی ہو, کبھی یہ نہ سوچا کہ جوتے کو پیر رکھوں گا تو جوتا خراب ہوگا. 1 لاکھ جوتا خراب ہو, سرکار کی ایک سنت ایک بار نہ چھوٹ لے پائے. اس لیے مسجد میں جب داخل ہونا ہوتا پہلے بائیں پیر کو جوتے سے آزاد کر کے
उसी जूते में अपना पैर रखते थे, फिर दाहिना कदम बाहर निकालते और बाहर निकाल के पहले मस्जिद में दाहिना कदम रखते, और जब मस्जिद से निकलना होता दायां कदम पहले बाहर करते और अपनी जूती के ऊपर रख देते, फिर दाहिना कदम निकाल के सीधी जूती पहले पहनते। अब बता दिया कि नबी की सुन्नत ऐसी से हर दौर में अगर कोई अमल करना चाहे तो लायक अमल है। कोई ये कह के गुजर नहीं सकता कि नबी की सुन्नत बड़ी मुश्किल है, नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? हो सकता है करने वाली जात मुफ्ती आजम थे। मेरे दोस्तों, अब देखो कैसे नमाजी, अभी पिछले ही साल मुहर्रम शरीफ में मोहम्मद भाई करके हैदराबाद के साथ मुझे कल उनका फोन आया था। रोते रोते उन्होंने अपनी जिंदगी का हाल बताया। कहा कि जब हम मुरीद होने के लिए बरेली शरीफ मुनीर एग्जाम में पहुंचे, वक्त नमाज का हुआ, हजरत ने कहा मस्जिद नमाज, मस्जिद नमाज। हजरत को सहारा दे के लेकर चले। जब मस्जिद में खड़ा किया, कहा कि हमने ये देखा अपनी आंखों से वो बूढ़ा जो अपने बल पे करवट नहीं ले सकता, उसको जब मुसल्ले पे खड़ा कर दिया गया, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाया, हाथ बांधा और उसके बाद कहते हर हैरत जदा थे जो शख्स इतना कमजोर हो कि बगैर किसी के करवट दिए करवट नहीं ले सकता। जब वो नमाज पढ़ रहा था, अव्वल से आखिर तक जितनी नमाजें हैं खटाखट जवानों की तरह पढ़ रहा था। रुकू सजदा पूरा पूरा कर रहा था। रुकू में पीठ पूरी सही बिछी हुई थी, सजदे में दोनों पैरों के पांचों उंगलियां किबला रुख जमीन पर जमी हुई थी। इत्मीनान और सुकून के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, अदा कर रहे हैं तालीम अरकान। ये नहीं कि सजदे से सर उठाया या रुकू से सर उठाया तो जरा सूखे फिर चले गए, बल्कि पूरे पूरे तालीम अरकान के साथ ऐसी नमाज पढ़ी कि हमारी आंखों में आंसू आ गए। हम जवान होकर ऐसी नमाज नहीं पढ़ पाते। ये बूढ़ा कमजोर बिस्तर अदालत पर है और ऐसी मुकम्मल नमाज पढ़ रहा। और मेरे दोस्तों, खुद तो नमाजी थे, अपने मुरीदीन को मुतक़िदीन ऐसा नमाजी बनाया। अल्लाहु अकबर। बहुत सारे लोग तावीज़ात के लिए आते, तावीज़ात देते तो पहले वादा लेते, वादा करे नमाज पढ़ोगे कि नहीं। उन्हें कुछ वजीफा बता देते, पांचों वक्त हर नमाज के बाद ये पढ़ना, तब तुम्हारा काम होगा। आजकल जो मुअव्विज़ीन है तावीज़ लिखने वाले, अब तो वो अखबारात में 24 घंटे के अंदर काया पलट और 100% गारंटी, और ये और वो जिनकी खुद की गारंटी नहीं कि कल जिंदा रहेंगे कि मरेंगे, वो गारंटी दे रहे हैं। और बड़े बड़े दावे करने वाले इतने हजार दो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं नमाज की पाबंदी करो, ये वजीफा पढ़ो, ऐसा करो ऐसा करो। इस्लाह माशरा सरकार मुफ्ती आज़म हिंद कैसी करते थे। एक दिन साहब एक आए, क्लीन शेव थे, आते हुए हजरत के पास मुनमुना के सर झुका के बैठे और जल भर आंसू गिर रहे थे। क्या बात? तो वो तावीज़ दे दो। किस लिए तावीज़? क्या वो बीवी बहुत सताती, बीवी बहुत सताती। जैसे कि आप बीवी सताती है, जलाल में आए, अब जलाले इल्म, जलाले विलायत, जलाले सुन्नत। सरकार मुफ्ती आज़म ने फौरन उसका कालर पकड़ा और उसका थोबड़ा ऊपर किया और उसके गाल के हाथ रगड़ने लगे और रगड़ के कहा कि दिन रात तू अपना चेहरा छील के अल्लाह रसूल को नहीं सताता। दिन रात अल्लाह रसूल को सताए, वो सताए तो तुझको हया नहीं आती। बीवी सताती है तो चला आया तावीज़ ले ले। तौबा कर, तौबा कर, तौबा कर। फौरन उसने तौबा की का हुजूर तौबा करता हूं, आज से बता ही रखी। एक दो बार की बात नहीं, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लीडर हो, लीडर हो, सेठ हो, कोई भी आए गलती करता था, ऐसा डांटते थे कि सामने वाले को लर्जा तारी हो जाता था। तो ये नहीं देखते थे कितना बड़ा सेठ है, कितना बड़ा अमीर है, ये कहीं नाराज न हो जाए। बंबई में एक साहब के यहाँ रात में उठे, उनके यहाँ जो नल था उस नल में से एक एक कतरा पानी टप 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 गिर रहा था। सरकार मुफ्ती आज़म बार बार उसी को देखे जाए, दूर से देख रहे थे कि एक नल में से टप टप पानी गिर रहा।
لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ کیا حال ہو گیا، کیا حال ہو گیا، کیا کہا جائے۔ لوگوں نے کہا حکم کیا ہوا، وہ پانی بہ رہا ہے اس کو بند کرو، پانی ضائع ہو رہا ہے، اسراف ہے، حرام، ایک ایک قطرہ پانی ٹپک رہا تھا، حرام ہے، بند کرو۔ کوئی گیا جا کے کوشش کی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دیکھا کہ ٹپک رہا ہے، یہ کیا ہو گیا، پھر کوئی جا کے بند کیا، پھر دیکھا کچھ ایک گھنٹے کے بعد یہ ٹپک رہا، رات ہو گئی۔ اب جب ڈانٹنے کا انداز بدل گیا، اور صاحب غصے میں کھڑے ہوئے، اپنی صدری پہنی، اپنا عصا اٹھایا، چلو چلو میں نکلوں گا، میں نہیں نکلا، میں چلا۔ اب سب گھبرا گئے، کیا ہوا کیا ہوا، کیا کئی گھنٹے سے میں کہہ رہا ہوں کہ قطرہ قطرہ پانی کے قطرہ اسرار حرام، کیا مصطفیٰ رضا کی آنکھوں کے سامنے حرام ہوتا رہے دیکھتا رہوں، کل اپنے مولا کو کیا جواب دوں۔ ان لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور رات ہو گئی، کوئی پلمبر مل نہیں رہا، نل خراب ہو گیا، کیا نل آج خراب ہوا ہے، ابھی خراب پہلے سے ہوا تھا، بنایا کیوں نہیں، جب تک یہ بند نہیں ہوگا مصطفیٰ رضا یہاں قیام نہیں کرے۔ اور وہی تیزی سے دوڑے بھاگے گئے، کسی صورت اس کے بند کرنے کے انتظام کیا۔ ایسی اصلاح معاشرہ کرتے تھے، یہ تو سرکار کی یاد کہ نماز خود تو پڑھتے تھے، لیکن دوسروں کی نماز کے بھی سہارنے کا یہ اہتمام۔ لیکن یہ جب واقعہ میں بیان کرنے جا رہا، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ مت کرنے لگ جانا، اس لیے کہ ہماری ذات بہت چھوٹی ہے، ہم اس منزل پہ نہیں ہے، ہم ابھی یہی کرنے لگیں گے تو ہمارے اوپر فتوے چلے جائیں گے، اور فتوے ہی نہ چلے جائیں گے، پتا نہیں کوئی لاٹھی ڈنڈا بھی نہ چلا دے، اس لیے کہ ہم اس لائق نہیں۔ لیکن دیکھو میرے سرکار مفتی اعظم، ان کا تقویٰ وہ مقام تشریح پر ایسے فائز تھے کہ اسی بمبئی کی سرزمین پر، یہ بمبئی کی سنی بڑی مسجد میں گئے، نماز پڑھ رہے تھے، حضرت کے سامنے ایک آدمی پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا، اس سنن النوافل پڑھی جا رہی ہوگی، اس وقت وہ سجدے میں تھا، اچانک سرکار مفتی اعظم کی نگاہ پڑی، صاحب وہ نماز ہی میں تھا، گئے حضرت اور اس کا پیر دونوں پکڑ کے کہتے پوری طرح جمع، پیر زمین پہ پوری طرح جمع، انگلیاں کہیں پہ سجدہ نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ اگر آج ہمارے امام صاحب کسی کا وضو دیکھے کہ غلط کر رہا اور اس کو اکیلے میں بولے بھائی ذرا وضو صحیح کر لو، امام صاحب کی امامت خطرے میں پڑ جائے۔ اگر کسی کے سجدے کے بارے میں کہہ دے کہ بھائی ذرا مسئلہ سیکھ لو، ایسے ایسے کرو، تو امام صاحب کے پیچھے لکھ دے کے پڑ جائیں گے، کتنی جلدی ان کو یہاں سے چھٹی کراوے۔ لیکن سرکار مفتی اعظم ہند کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ خالق کے احکام کی وجہ آوری میں مخلوق خوش ہوتی ہے کہ ناراض، مخلوق چاہے جو کہے ہم وہی کہیں گے تو خالق کا حکم۔ نمازوں کی ایسی حفاظت، اور ایسا تھا کہ حفاظت خود اپنی نمازوں کی بھی حفاظت، اپنے مریدوں کی، گھر والوں کی نمازوں کی حفاظت۔ آج ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں ایک بڑا نازک مرحلہ آ گیا ہے، ہمارے گھروں میں راجا کا حکم کم چلتا ہے، رانی کا حکم زیادہ چلتا ہے۔ ہمارے معاشرے وزیر داخلہ جو ہے وہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور، ساری حکومت اسی کی چلتی ہے۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے گھر کا حال سنا رہا، کہ عام طور پر سماج کا معاشرہ یہ ہے کہ وزیر داخلہ کی بڑی حکومت، وہ جو کہہ دے ہر فرمائش پوری ہوتی ہے، ساتھ جتنے انچ کی ٹی وی کہے، جیسی فریج کہے، جیسی مشین کہے، ساتھ میں جے لار کپڑے مانگے، جتنے زیور مانگے، شوہر بہادر ایک پاؤں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں بیوی میں تیرا غلام ابھی لاتی کیا۔ اتنی تو غلامی کرتے ہیں، لیکن انہیں سے پوچھو کہ تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے، کہا میں پڑھتا ہوں، کم ہے کیا؟ ارے تو پڑھتا ہے تو کیا تیری بیوی؟ ارے بہت کہتا ہوں مانتی نہیں ہے، کیا کرے؟ ارے ایسا شوہر بہادر ہے کہ تیری بیوی تیری بات نہیں مانتی۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں سے حاکم بنایا، اور ہوا یہ الٹا، یہ تو وہی حال ہوا، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ یہ کون سے 5 جوتے کا عشق ہے جو الٹی چال چلنے لگے؟ یہ تو مانتی نہیں، کیا کروں؟ بہت کہتا، ارے میں تو اپنا ذمہ دار ہوں، میں تو پڑھتا ہوں نا 5 وقت۔ سن لو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں ہر شخص راعی ہے، ہر شخص رعایا۔
ہر شخص کے تیرے سرپرستی جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کی اصلاح گھر کے سربراہ کے ہاتھ میں. ہر شخص سے اس کی بیوی کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کی چھوٹی بہنوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, اس کے بیٹیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا, چھوٹے بھائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وہ غلط راستے پر جا رہے تھے, تم ان کی اصلاح کیوں نہیں؟ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم اس تناظر میں بھی اتنے بے مثل بے مثال تھے کہ اگر وہ سب کی اصلاح کرتے تھے تو اپنے گھر کی بھی اصلاح کیسی. خود حضرت سرکار مفتی اعظم ہند کی زوجہ مبارکہ جو چھوٹی بھی تھی کہ خود اللہ کی بہت بڑی وجہ. حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے چھوٹے بھائی کی صاحبزادی تھی, اعلیٰ حضرت کی بھتیجی. اپنے ماں باپ کی اکیلی تھی, نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن. بہت بڑے پیسے والے زمیندار کی بیٹی اکیلی تھی اور وہ سرکار مفتی اعظم سے بیاہی تھی. خود بہترین عالمہ, بہترین تقوی شیار زندگی, اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ, اپنے وقت کی رابعہ, بڑی متقی, بڑی پرہیزگار, بڑی دلدار, بڑی سخی. سخاوت کا وہ حال کہ دنیا میں حیرت رہ جائے. کسی طور پر نمازی بھی بہت زبردست تھی, لیکن اس کے باوجود دیکھو سرکار مفتی اعظم ہند کس طرح گہری نگاہ رکھتے تھے اپنے گھر والوں پر. ایک دن سرکار مفتی اعظم ہند گھر میں تشریف لائے تو دیکھا کہ چھوٹی کی نماز پڑھ رہی ہے, ان کے سر میں بہت زیادہ درد ہے تو سر پر مضبوطی سے کوئی کپڑا بندھا, بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. حضرت نے کنکھیوں سے دیکھا, اب دیکھتے رہے. جب وہ سلام پھیر چکی تو کہتے ہیں کہ چھوٹی بھی کیا ہوا؟ کام سر میں بہت درد ہے, کہ پناہ درد ہے, برداشت نہیں. تو کیا کتنا درد ہے؟ بہت درد ہے, اسی لیے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے. ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم نے میرا کیوں خراب کر دیا ہے, کل مولا تمہیں کیا جواب دوں گا. اتنا سر میں درد ہو گیا ہے کہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی. سمجھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے, اگر عصا کے سہارے, دیوار کے سہارے, لکڑی کے سہارے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو نماز میں قیام فرض ہے, بغیر قیام کے نماز نہیں ہوگی. چلو نماز کو راؤ. لاکھوں لاکھ سلام ہو سرکار مفتی اعظم پر, اب کروڑوں کروڑ سلام ہو ان کی زوجہ محترمہ پر. اس درد و کرب کی کیفیت میں بھی پھر کھڑے ہو کر نماز کو دہرایا. ایسی عظیم تر نماز پڑھنے اور پڑھانے والی ساتھ اب معاشرے کی اصلاح کرنے والی ساتھ حضور سرکار مفتی اعظم ہند. اور خود اپنی ذات کا معاملہ ہوا تو ایک اور نماز کا واقعہ یاد آیا. حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند اپنے ایک سفر پر جبل پور تشریف لائے. جبل پور میں ایک عیدگاہ رانی تاج, اس کے کونے حضرت برہان ملت کے خاندان کے اکابرین کا مزار ہے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ حضرت مولانا عید الاسلام عبدالسلام صاحب, ان کے والد ماجد مولانا عبد الکریم صاحب, اب اسی میں حضرت مولانا برہان ملت عبد الباقی علیہ رحمت و رضوان اور خاندان کے چند لوگوں کی قبریں ہیں. وہاں پر جو عرس وغیرہ کی مجلس ہوتی ہے وہ اسی عیدگاہ کے میدان میں ہوتی ہے. وہاں پر کھلے میدان میں لادی بچھی ہوئی, بارش کا موسم تھا, اس میں کائی جمی ہوئی. سرکار مفتی اعظم ہند جلسے میں گئے. اب چلتے ہوئے اتفاق ایسا کہ حضرت کا پیر پھسل, اگر کہ چاروں طرف سے لوگ تھے, پھسل کے ایسے گرے کہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کے پیر میں چوٹ گئی. احتیاط سے حضرت کو اٹھایا گیا, کرسی پہ بٹھایا گیا, گھر تک لے جایا گیا. فوراً ڈاکٹر آئے, دیکھا پلاسٹر جیسا پٹی باندھی گئی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بالکل بیڈ ریسٹ, ذرا بھی ہلنا جلنا مت, اور جب تک یہ تکلیف دور نہ ہو جائے ان کو ہلنے مت, کروٹ لینے مت, بالکل بیڈ ریسٹ. پورا اہتمام کر دیا گیا. حضرت برہان ملت علیہ رحمہ وہ بھی بہت بڑے زمیندار اور بڑے ہی اصل و رسوخ والے, وسائل والے, انہوں نے سارا انتظام فوراً گھر میں کر دیا. اور پھر تاجدار اہل سنت سے یدی سرکار مفتی اعظم کی بات, لوگ اپنی جانیں نچھاور کرنے والے. جب یہ ہوا بستر پہ لیٹ گئے, کراہ رہے, ذکر و اذکار ہو رہا, ہوتے ہوتے نماز کا وقت آیا. سرکار مفتی اعظم ہند نے کہا پانی لاؤ.
ہم وضو کریں گے. کہا حضور بستر تو اس نے سے منع کیا. کہا کہ کچھ بھی ہو لے کے آؤ, اس کو اٹھاؤ. کہا حضور ڈاکٹر نے بالکل منع کیا. کہا تمہارے ڈاکٹر نے منع کیا ہے, میرا ڈاکٹر کہتا ہے اللہ کے حکم کی پابندی. ہم تمہارے ڈاکٹر کی بات نہ مانیں گے, ہم اپنے ڈاکٹر اور طبیب کی بات مانیں گے. اب جلال نے جب کہا کسی کی ہمت نہ ہوئی, آیا گیا چاروں طرف سے تکیاں لگائی گئی, آدمی بیٹھے, پانی لایا گیا, کشت لایا گیا, لگن لائی گئی. وہیں پر حضرت نے وضو فرمایا, پورا وضو جیسا شریعت و سنت کے مطابق تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذرا مجھ کو اٹھا کے گھر لے چلے, بٹھایا. پھر کہتے ہیں کہ یہاں داہنی طرف 2-3 مسند رکھو, تکیا, 2 تکیا ادھر, 1 تکیا ادھر, 1 تکیا سامنے, 7 طرف سے تکیے وغیرہ کو رکھا. اب دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ 2 رکعت نماز کے لیے اتنا اہتمام کر رہا ہے اللہ کا بندہ. اس بیماری, دکھ اور تکلیف کے عالم میں بڑی ہی مشکل سے پیر کو سیدھا کیا, باقاعدہ کھڑے ہو کر جیسے قیام کرنا تھا ویسے قیام کیا. آہستہ آہستہ یہ تکیا وہ تکیا, ادھر کا سہارا ادھر کا سہارا, سہارا لے لے کے رکوع کیا. رکوع ہو گیا تو سہارا لے لے کے کھڑے ہوئے. سجدے میں گئے, پیر کو ایک عجیب انداز سے سیدھا کر کے جیسے مکمل سجدہ ہوتا ہے. شریعت کی اصطلاح میں جسے سجدہ کہا جائے وہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ نمازی سے ہے. یہ ہے نمازی, یہ ہے اصلاح معاشرہ کرنے والے. جن مریدوں نے اپنے پیر کو ایسی عبادت کرتے دیکھی ہوگی تو وہ مرید اگر اس کا 100واں حصہ ہی اپنی حفاظت کر لے تو میں سمجھتا ہوں یہی نجات کے لیے کافی ہوگا. حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند نماز ہو کے روزہ, حج ہو کے زکات, شریعت کی پابندی, پردے کا اہتمام, ایسا کیا. پردے کے اہتمام کا بھی حال یہ تھا کہ صاحب کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی عورت بغیر چہرہ چھپائے, بغیر حجاب میں حضرت کے سامنے چلی آئے. اگر گلی سے بھی گزرنا ہوتا تھا تو باقاعدہ دوپٹے میں اپنے ہاتھوں کو کیوں چھپاتے تھے کہ کھلا ہوا ہاتھ حضرت کی نگاہ میں نہ پڑے. راستہ چلتے اگر کہیں کسی کی اوپر اچانک نگاہ پڑتی, نیچے نگاہ کر کے پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون, توبہ توبہ, استغفر اللہ, مجھ بڈھے کو گنہگار کر دیا, مجھ بڈھے کو گنہگار, توبہ 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 توبہ. استغفار, ذکر و اذکار میں لگے, دن ہو کی رات, صبح ہو کی شام, اللہ کا ذکر, اللہ کی یاد. اسی میں والدین صادرین کی خدمت, اسی میں فتاوی نویسی, اسی میں تعویذات کی خدمت, اسی میں مخلوق خدا کی خدمت, اسی میں آنے جانے والوں کی دلجوئی, غریب ہو کے امیر, فقیر ہو کے شہنشاہ, جو بھی آتا سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنا. سرکار مفتی اعظم ہند کی کرامتیں, اگر کرامتیں بیان کرنے لگے تو اسی میں شروع ہو جائے. بے شمار کرامتیں ہیں میرے دوستوں, لیکن سن لو ان کی ساری کرامتوں پہ یہ کرامت بھاری ہے کہ زندگی میں کبھی انہوں نے کوئی خلاف سنت کا نہیں کیا, نبی کی سنت پر عمل کرتے رہے. تو بہن کا عرض یہ کرنا ہے, روحانی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے, علم میں, تقویٰ میں, پرہیزگاری میں ایک بے مثال ذات سیدی سرکار مفتی اعظم ہند کی. اور آج پورے ہند پاک میں, بر صغیر میں سرکار مفتی اعظم ہند کی یاد منانا یہ اس لیے نہیں تھا یا آج ہم ان کی یاد بنا رہے ہیں تو اس لیے نہیں ہے کہ ہماری رشتے داری. یقیناً ہمارا تعلق ہے مدینے والی سرکار کی غلامی کا تعلق ہے, وہ مدینے والے سرکار کے ہیں, ہم ان کے ہیں. ہم ان کی یاد اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی سے کچھ روشنی ملے, سبق ملے, ہماری اصلاح ہو اور ہم ان کے نقش قدم پر چل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی حاصل کریں. اسی لیے میں نے شروع میں قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, اللہ ہر قریب انہیں مقام محبت کے فائز کر دے گا, انہیں درجہ محبوبیت کے فائز فرما دے گا. تو اللہ نے سرکار مفتی اعظم ہند کو ایسے درجہ محبوبیت کے فائز کیا
کہ کیا انسان کیا جنات کیا اپنے کیا خیر ان کے نبی کے سچے غلام ہونے پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے ولی عالم نبیل قاسم جلیل تقوی پرہیزگاری سے پے کر نبی کی اطاعت شیاری کے مینار نور اور ہم جیسوں کے لیے زاد آخرت کوش آخرت کو اللہ کریم ہم سب کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چلائے، انہی کے طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کا عشق، نبی کی محبت اور نبی کی اطاعت سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔